اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم نے آسمان سے ایک مقدار کے برابر پانی نازل فرمایا ہے، اور ہم نے زمین میں اسے ٹھہرا دیا، اور ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر قادر ہیں، یقیناً قادر ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں سے جو دلائل پیش کیے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے عقل انسانی کو سمجھایا ہے کہ تم سمجھو اس بات کو کہ تم جس زمین پر رہ رہے ہو یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جس آسمان تلے تم رہ رہے ہو یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو ہوائیں تم اپنے سینے میں کشید کر رہے ہو یہ ہوائیں اللہ رب العزت کی چلائی ہوئی ہیں۔ یہ جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو، یہ جو بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے مالک کا حق ادا کیا؟ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، کیا تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ انسان بسا اوقات غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نہ جاننا یہ اس کے جہالت کا بہت بڑا سبب ہے۔ وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہے، لیکن جب کوئی اسے بتا رہا ہے پھر بھی وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، وہ جاننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی چھوٹی سی عقل کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اسی پر سارے فیصلے کیے ڈالا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو، قرآن پاک کے اندر بتائی ہوئی باتوں پر غور کرے، اور یہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اسے کس طرح سے سمجھایا ہے، اور کس طرح سے اسے سیدھا راستہ اللہ رب العزت دکھا رہا ہے کہ اے سرکش انسان، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، تو سیدھے راستے پر آ جا، اس راستے پر چل جو راستہ تیرے مالک نے تجھے بتایا ہے، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے لیے اسباب مہیا کیے، تیرے لیے سارے سامان مہیا کیے، تیرے لیے فضائیں بنائیں، ہوائیں بنائیں، سمندر بنائے، دریا بنائے، چشمے بنائے، پہاڑ بنائے، نباتات جماعتات بنائیں، چرند اور پرند بنائے، حیوانات بنائے۔ یہ کل مخلوقات جو ہے، جو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اے انسانوں، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق زمین پر زندگی گزارو۔ یہ ہے عبادت، کہ تم اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی تم اس زمین پر گزارو، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اور جو اپنے اختیار سے اس کو اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی وہ بے انتہا نعمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ کے انعامات کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ جہنم میں اپنے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ پانی کس نے نازل کیا؟ پانی کا نظام کس نے بنایا؟ یہ سورج کے اندر جو گرمی ہے، اور یہ جو سورج کی گرمی کی جو شعاعیں ہیں، ریزز ہیں، وہ جب سمندروں پر، ندیوں میں پڑتی ہیں تو یہ پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور اوپر جاتا ہے، پھر وہاں پر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی کی شکل لے لیتا ہے، بادلوں کی شکل میں وہ آ جاتا ہے، پھر ہوائیں اس بادل کو اڑاتی پھرتی ہیں، اور جہاں چاہتی ہیں، جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بادل وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور وہیں پر پانی برسا دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا پانی برسانے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ہوائیں اور آگے چل جاتی ہیں، اور پھر دوسری جگہ پر پانی برساتی ہیں، پھر تیسری جگہ پر پانی برساتی ہیں۔ اس طرح یہ بادل، ان کو ہوائیں لیے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں ٹھہرتی ہیں، اور یہ بادل وہاں ٹھہر کر پانی برساتے ہیں۔ یہ نظام کس نے قائم کر رکھا ہے؟ ان نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ان ہواؤں کو حکم دینے والا، بادلوں کو حکم دینے والا، پانی کو نازل کرنے والا، پانی کا یہ پورا انتظام کرنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پانی کو، بِقَدَرٍ،
ایک مقدار کے برابر، مخصوص مقدار کے برابر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے بڑے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ہم ایک متعینہ مقدار میں اسے ہم نازل کرتے ہیں. ذرا سوچئے تو، اگر ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت بارش کر دے تو کس قدر سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، یہ ڈوب جائے گی دنیا. ذرا سوچو تو پہلے. جیسے حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا، غرق کر دیے گئے تھے سارے کے سارے لوگ سوائے ان کے جن کو اللہ نے نجات دی، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. غرق کر دیا گیا. اس پانی کو دیکھو، یہ پانی جو تمہارے لیے رحمت ہے وہ کب زحمت میں بدل جائے تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو چشمے بن جاتے ہیں. چشموں میں، کنویں میں، تالاب میں، ندیوں میں، سمندروں میں پانی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر اس کو ہم نے ٹھہرا دیا. یہ پانی زمین میں ٹھہر گیا، کنویں کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، ندی کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں یہ ٹھہر گیا. تمہارے کھیتوں میں پانی گیا، تمہارے درختوں میں پانی گیا. یہ پانی تمہارے لیے مفید ہو گیا، فائدہ مند ہو گیا. اگر اللہ ایک مقدار کے برابر اسے نازل نہ کرتا، ایک مخصوص مقدار میں نازل نہ کرتا تو یہ طوفان ہو جاتا، سیلاب آ جاتا، سیلاب بلا خیز جو تمہارے گھروں کو بھی اڑا لے جاتا، تمہارے پورے علاقے کو تاراج کر دیتا، برباد کر دیتا. لیکن اللہ نے اسے ایک مقدار کے برابر نازل کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کے نظام کو سمجھو اور سرکشی پر مت آمادہ ہو، ورنہ وقتاً فوقتاً تمہیں سزائیں ملیں گی، تمہیں تمہارے جرائم کی سزا ملے گی. وہ جرم جو تم نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے، زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے، زمین پر تم نے مخلوق خدا کے لیے زمین کو تنگ کر رکھا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہو، کہیں شراب پیتے ہو، کہیں جوا کھیلتے ہو، کہیں کسی کے پیسوں کے اوپر تمہاری نگاہ ہے، کہیں پاک دامن خواتین پر تمہاری نگاہ ہے، کہیں کسی پر تہمتیں لگاتے ہو، کسی پر الزام لگاتے ہو، کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنساتے ہو، غلط کاریاں کرتے ہو، تو یاد رکھو پھر اللہ کا عذاب بھی ہے. بسا اوقات وہ دنیا میں مزہ چکھاتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں سزائیں مل رہی ہیں. اس کو سمجھو تم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس پانی کو زمین پر روک دیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے لیے رحمتیں بن جائیں، باعث خیر بن جائے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. یہ جو پانی برس رہا ہے، اللہ چاہے تو پانی نہ برسے، ہوائیں چلیں لیکن پانی نہ برسے، بادل امڑیں، تمہیں نظر آئیں کالے کالے بادل اور تمہیں ایسا لگے کہ اب پانی برسا، اب پانی برسا، مگر وہ بادل آگے بڑھ جائیں. زمین پیاسی ہے، کھیت بنجر پڑے ہیں، سوکھ رہے ہیں، فصلیں مرجھا رہی ہیں، لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ اب پانی برسے، اب پانی برسے، اور بادل آتے ہیں کالے کالے بادل اور گزر جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کا ایک قطرہ تمہیں نہ ملے، ایک قطرہ پانی نہ برسے، لیکن اللہ تم پر مہربان ہے، وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، وہ تمہاری بہت ساری غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. لہذا تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اس کے طریق پر چلنے والے بن جاؤ. اس نے اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اس نبی کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی بات مانو، اور اس طرح جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کر لو، جنت کے راستے پر بڑھتے ہوئے چلے جاؤ. اور اگر تم نے نافرمانی کی، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ توڑتے رہے، تم ہر معاملے میں توڑتے رہے، زمین پر فساد برپا کرتے رہے، گناہوں پر گناہ کرتے رہے، جرم پر جرم کرتے رہے، تو یاد رکھو کہ سزا تمہیں ملے گی. آخرت میں تو سزا ملنا یقینی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے دی جائے. اور بسا اوقات جب ایک کلیکٹیو جرم ہوتا ہے، ایک ساتھ جرم ہوتا ہے پورے علاقے کا،
تو اس پورے علاقے کو سزا ملتی ہے۔ پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو نیک تھے، ہم تو بڑے اللہ والے تھے۔ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک طویل روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سب کو دھنسا دیا جائے گا، سب کو دھنسا دیا جائے گا، ایک لشکر ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس میں تو کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو جرائم میں شامل نہیں ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دھنسایا تو سب کو جائے گا، لیکن قیامت کے دن ان کی نیتوں پر ان کو اٹھایا جائے گا، انہیں وہ سزا نہیں ملے گی، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے پیغام کو سنو اور اس پر عمل کرو، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔